السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، ثم الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات اللہ وسلامہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وقال اللہ سبحانہ وتعالی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قابل احترام اور سب قابل احترام بھائیوں ساتھیوں، ہمارا یہ جمع ہونا جو ہوتا ہے جمعرات کو بدھ کو مشورے اور ویسے پھر اللہ کے راستے میں جانا ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 15 شعبان کے بعد تو یہاں کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے کی جماعتیں 15 شعبان سے 15 ذی الحج تک، کہ جس میں رمضان بھی ہے، جس میں شب قدر بھی ہے، اور جس میں اللہ کی طرف سے عیدی بھی ہے، اور پھر حج بھی ہے۔ حج سارے ارکان آ جاتے ہیں۔ اور دوستو ابھی ہم بہت اس میں ہیں، بہت سی جگہوں پر پہلے سے یہاں تک کہ مدرسے والے طلباء اساتذہ وہ بھی، اور عوام بھی ملکوں میں بھی، یہاں نہیں، یورپ کے ملکوں میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، امریکہ میں، بیلجیم میں، کہاں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ پہلے ہم یہ تو سمجھیں کہ نعمت ہے کیا۔ ہمارا جو ماحول ہے 24 گھنٹے کا، ہم تو پیسے ہی کو نعمت سمجھتے ہیں۔ 100 کے 200 ہو گئے، 100 کے 1000 ہو گئے، منہ کھل جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حلال کی کمائی اور مال بھی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے آدمی بڑے بڑے دین کے کام کرتا ہے۔ لیکن اصل نعمت جس کو اللہ نے نعمت کہا ہے وہ ہے یہ پورا دین جو ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو لے کر آنے والے، سمجھانے والے، ایک طرف تو کتاب کی شکل میں قرآن شریف دیا کہ یہ دین ہے، اس کو سمجھو۔ کیسے سمجھو گے؟ تم تو نہیں پڑھتے ہو،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جس طرح زندگی میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ قرآن شریف جو ہے نا، یہ جلدیں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر ورقوں میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عملی قرآن تھے، عملی قرآن، ہر سانس، ہر حرکت، ہر چیز آپ کی قرآن قرآن قرآن، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ اور یہ بہت بڑی نعمت کہ اب اس وقت میں وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں یہ قرآن اترا ہے، وہ مہینہ، اور کاہے کے لیے آ رہا ہے؟ جہنم کے تالے لگوانے، شیطان کو بند کرانے، اعمال کا بھاؤ بڑھانے، نفلیں، ساری دنیا کے سارے مفتی جمع ہو جائیں تو رمضان کے علاوہ کے کسی نفل نماز کو فرضوں کے برابر نہیں کہہ سکتے، لیکن واہ ہے اللہ میں، واہ آ جاؤ رمضان، نفلیں تمہاری فرضوں کے برابر اور فرض تمہارے 70 گنا، دعائیں تمہاری، ارے تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا پیاسا رہنا، تمہارا سردی گرمی برداشت کرنا، تمہیں کبھی نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا کہ پورے مہینے اللہ کی طرف یہ لو یہ لو یہ لو، یہ تم لیتے تھک جاؤ گے، تمہارا اللہ دیتا نہیں تھکے گا، اس لیے کہ اللہ کی تو صفت ہی دینے کی ہے۔ اللہ بندوں سے کچھ لیتے ہیں؟ اللہ بندوں سے کچھ لیتے ہیں؟ ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے، ساری دنیا روزے رکھے تو اللہ کی شان میں کوئی ترقی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سارے منکر باغی ہو جائیں اللہ کی شان میں، وہ تو ہے ہی دینے کے لیے، اس لیے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے بے پناہ خزانے اللہ کے پاس، اور وہ خزانے کس لیے ہیں؟ بندوں کے لیے۔ اب بندے ان خزانوں سے کیسے لے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت مبارکباد ہے اس بندے کو جو خیر کے خزانوں کی چابی بنے، اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی سمجھ بوجھ، اس کے تعلقات، اس کی دوڑ بھاگ، اس کی ساری چیزیں کہ جس کے راستے سے، جیسے تجھے میں پیسے ہیں، 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، اور فلاں کرنسی، یہ وہ سب اس کے راستے سے آتے کہ تقویٰ، توکل، تواضع، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، شریعت، سنت، دین سمجھنا، قرآن سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ کیا جی اب آپ نے گشت کیا، آپ کی گشت کی، آپ ملاقات ہوئی، 2 آدمی نمازی ہوئے، آپ کو تو آپ کی نماز کا تو ملے گا ہی، اب یہ دونوں جب تک نمازیں پڑھتے رہیں گے وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں، اور ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، دینے والے تو اللہ ہیں۔ ایسے آپ کی ترغیب سے، آپ کے کہنے سننے سمجھانے سے رمضان کے روزے رکھے، سحری کی، اور اس کے کتنے فضائل۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی 14-15 دن باقی ہے، گھروں میں بھی اور اپنی ذات سے بھی فضائل رمضان اچھی طرح پڑھ لو۔ جیسے اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں تو فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن فضائل رمضان پڑھ کے کیا ملے گا؟ جیسے آدمی دکان لگاتا ہے، رمضان میں لگاتے ہیں، بہت لگائیں کہ اس میں کمائی ہے، کوئی سموسے، کوئی آئس کریم، کوئی کیا کہ رمضان میں بہت بکتا ہے، کہتے ہیں۔ ایسے فضائل رمضان سے پتہ چلے گا کہ اس کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سانس پر اللہ کی طرف سے کیا کیا ملے گا۔ ہم لیتے تھک جائیں گے، اللہ دیتے نہیں تھکیں گے اس کا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ جو مہمان ہے یہ آسمانی مہمان ہے، خدائی مہمان ہے،
بھائی اپنے گھر جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو گھر والے مہمان کی حیثیت دیکھتے ہیں نا، کس حیثیت کا ہے، اور پھر وہ گھر بھی دیکھتا ہے کہ کس کے گھر جا رہا ہے، غریب آدمی ہے تو وہ اکرام کرتا ہے۔ یہ مہمان آ رہا ہے اللہ کا بھیجا ہوا، اور کتنا شاندار، جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ہر ایک سوچتا ہے مہمان کیا لائے، مٹھائی لاتے ہیں اور کپڑے لاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں نا۔ یہ آنے والا مہمان جہنم میں تالے لگوائے گا، شیطان کو بند کروائے گا، نمازوں کا اور اعمال کا بھاؤ بڑھوائے گا، جنتیں سجائی جائیں گی، حوریں سجائی جائیں گی، اللہ کے ہاں خوشیاں، فرشتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو، اب یہ ہمارا جتنا مجمع ہے، اس کا ہر ساتھی سوچے اس سے پہلے زندگی میں کتنے رمضان آئے، کسی کی زندگی میں 20، کسی میں 30، کسی میں 40، جیسے عمر ہر سال رمضان آئے۔ دو باتیں ہیں، بہت سمجھایا، بہت کیا، لیکن جیسے اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، ابھی رمضان میں روزے رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کا فطرہ کریں گے، سب کیا کیا کریں گے، لیکن پھر عید کے دن کہاں جاتے ہیں؟ بیوی بچے سب کو لے کے گھومنے، کہ وہ جو کچھ رمضان میں کیا تھا وہ سب صاف۔ تو ایسے کتنے رمضان آئے زندگی میں، اور اس کی ہم نے کتنی ناقدری کی۔ وہ رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ آگے جو 11 مہینے ہیں رمضان کے بعد میں، وہ سارے 11 مہینے رمضان کے مزاج پر آ جائے، خواہشات پر قابو، حتیٰ کہ سوچ پر بھی قابو، گندی سوچ نہ ہو، زبانوں پر، کانوں پر، ہاتھوں، جیسے روزہ پیٹ کا نہیں، روزہ آنکھوں کا، روزہ کانوں کا، روزہ ہاتھوں پیروں کا، ایسے روزہ خیالات کا بھی، کہ رمضان میں گندے خیالات نہ ہوں۔ تو یہ روزہ 1 مہینہ، سارے 11 مہینے، اسی میں حج بھی آئے گا، اس میں شب قدر بھی آئے گی، اس میں اللہ پاک عیدی بھی لیں گے، کہ بندے لیتے تھک جائیں۔ اس لیے اس میں 2 باتیں خاص طور پر، اب تک ہماری زندگی میں جتنے رمضان آئے، ہم نے اچھے کپڑے، اچھی شہریاں، اچھی افطاریاں، اور یہ اور وہ سب ناجائز نہیں کہتا ہوں میں، لیکن اس کے مقابلے میں رمضان کو کتنا وصول کیا۔ اور رمضان میں اگر اللہ نہ کرے رمضان میں غیبت کی، رمضان میں جھوٹ بولے، رمضان میں کاروبار بیاج سے، سود سے ہوا، لون سے ہوا، کہ حرام کی کمائی ہوئی۔ اس لیے پچھلے رمضانوں میں، زندگی بھر کے پچھلے رمضانوں میں جتنے قصور کیے ہیں، جتنی بے ادبی کی ہے، اور پھر اس میں اسی رمضان میں ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتے دار، پڑوسی، اس لیے کہ ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا بھی حق لائے ہیں، کہ جانور کا بھی حق ہے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹنی نے شکایت کی کہ یہ مجھ سے کام بہت لیتا ہے اور چارہ مجھے کم دیتا ہے۔ حضور نے پوچھا کس کے؟ وہ صحابی آئے، میرا ہے، کہ یہ شکایت کرے۔ اس لیے دوستو، یہ تو خاص طور پر یہ زندگی ہے ہی حقوق کے پورا حقوق ادا کرنے کی، اس کا اجر و ثواب آخرت میں۔ اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، معاذ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی میں نہیں جانا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اب عبادت بھی 2 طرح کی، ایک تو سجدہ کیا پتھر کو،
سجدہ کیا دکان کو، سجدہ کیا، لا حول، یہ تو اس شرک کی تو معافی ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت گندا شرک ہے، آدمی سمجھتا ہے میں روزے دار ہوں، میں نمازی ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، اور اندر میں شرک جو ہے وہ بچے دے رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی لائن سے کسی بھی مسئلے کے حل ہونے کا یقین، یہ شرک خفی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر اس ایمان کو بنانے کا ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت جنت، بننی بگڑنی، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے خود یوں کہا، لا یسعنی سماء ولا ارض ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن۔ آسمان مجھے اپنے میں سمو سکتے ہیں، نہ زمینیں سمو سکتی ہے، ہاں مجھے اگر کوئی رکھ کہتا ہے تو مومن بندے کا دل۔ اسی لیے یہ مہینہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات، اللہ سے محبت، اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ، سارا دل اس سے بھر جائے، اس کے لیے مہینہ۔ وہ تو چل چکا وہاں سے، جیسے بعض لوگ ملکوں سے آتے ہیں نا تو وایا وایا آتے ہیں، فلاں جگہ فلائٹ بدلیں گے، فلاں جگہ اتنا ہاٹ ہوگا، 8 گھنٹے کا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ یہ مہمان خدائی، یہ اللہ کا مہمان چل چکا، آسمانوں میں ہالٹ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کا ہالٹ آسمانوں میں۔ اور وہ جب دکھے گا چاند 29 کو یا 30 کو، جو مہمان آ گئے۔ چاند دکھتے ہی سارے عملوں کا بھاؤ بڑھ گیا۔ چاند دیکھنے کے بعد اس وقت کی مغرب پڑھتے ہیں 70 گنا، نفلیں پڑھتے ہیں فرضوں کے برابر۔ کیا اتنا، یعنی اللہ کے حق۔ لیکن دوستوں میں نے جیسے ایسے کہا کہ میں خود بھی اس میں ہوں، آپ بھی ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کتنے رمضان آئے، جیسے اللہ نے کتنی مرتبہ عمرے کرائے، کتنے حج کرائے، کتنی مرتبہ بیت اللہ، کتنی مرتبہ حضور کے پاس، لیکن ہمارے ساتھ 2 دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان۔ نفس کی تو کہ آدمی اچھا عمل کرے ہی نہ کرے تو نیت ہی خراب ہو جائے کہ عمل بہت اچھا، نیت خراب ہوئی کچھ نہیں ملے۔ اس لیے ہمارے بڑے اس کی دعائیں بہت کرتے تھے، اے اللہ اخلاص سے نیت، اتباع سنت اور اپنی محبت نصیب کرنا۔ یہ مہینہ اس کا ہے، اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے۔ لوگوں کی طرح لوگوں کی افطاریاں بھی کراتے ہیں، کتنے بہن بھائیوں کو بھی، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، غریبوں کو، ضرورت مند بہت کرے، لیکن سب میں نیت صرف اللہ، صرف اللہ۔ جیسے یہ دعوت کی محنت، گشتیں کرو، تعلیم کرو، شہر و تسبیح، مقامی 5 کام 4 مہینے ملکوں میں اندر، کہے کے لیے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ یہ زندگی تو اللہ نے دی ہی ہے ہر ایک کو، اور یہ مہینہ پورا اس کی مشق کا مہینہ ہے۔ جیسے جو لوگ کمپیوٹر سیکھتے ہیں نا، جو لوگ کمپیوٹر، تو شروع میں تو ان کو ایک ایک حرف دیکھنا پڑتا ہے، الف، ہاں احمد لکھنا ہے، الف، اے، ایچ، ایم، ای، ڈی، ایک ایک حرف سے احمد بنتا ہے نہیں۔ لیکن جب اس کی مشق ہو جاتی ہے تو کوئی دوست اس کا آیا، یہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہے،
پیپر لگا ہوا ہے، سامنے چیزوں کو کرنا ہے. ارے بھائی تم آئے نہیں کل، میں تو بہت انتظار کر رہا تھا. اس سے باتیں بھی ہو رہی ہے اور ٹائپ بھی ہو رہا ہے. اگر رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لی، نمازوں میں، روزوں میں، صدقۃ الفطر میں، زکوٰۃ میں، یعنی کتنا بھاؤ ہر عمل کا بڑھے گا اور اس کی عادت سال بھر رہے گی. اور اللہ نہ کرے رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا. کھانا پینا نہ، اس پر بھی ثواب ہے، لیکن صرف کھانا پینا نہیں ہے. شہری بھی کرو. شہری میں تو حضور نے بلایا، آ جاؤ شہری کا کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہے. اسی لیے فضائل ہے. بھوکے رہنے پر اللہ کیا دیں گے؟ افطار سے پہلے کی دعائیں، افطار کے بعد نماز، تراویح، قرآن، یہ فضائل اعمال جو ہے اس میں فضائل رمضان ہے نا اس کے. اور پھر کتنی تفصیل بتا دی. شروع کے 10 دن رحمتوں کے، بیچ کے 10 دن مغفرت کے، آخری کے 30 دن اور 29 دن جتنے ہوں جہنم سے آزادی کے. اور یہ سارا سب کچھ ہو گیا. ابھی اب جب عید آئے گی تو آپ یہ سارے عید کے دن اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو عیدی دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. وہاں اللہ دیتے، اللہ کی شان. اس لیے یہ مہینہ دوستو بہت اپنے آپ کو پابند بنانے کا. لایا نہیں، بیکار، وقت بھی، پیسہ بھی، سمجھ بوجھ بھی، سوچ سمجھ بھی ذرہ برابر. اور اسی لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ جس طرح قرآن کیا ہے، اللہ کیا بول رہے ہیں وہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اس کو کیسا سمجھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کب؟ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس وقت میں چاروں طرف سے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اس لیے ان فضائل کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ عمل کی تو یہ ہے، لیکن نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے. کسی کا کیا نقصان ہے؟ جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. اسی لیے صحابہ میں تو جیسے لوگ آگے بڑھنے، ارے اس کی روزانہ کی 5,000 کی آمدنی ہے، میں وہ دھندا کروں گا کہ میری روز کی 10,000 ہو جائے. لوگ کرتے ہیں نا مقابلہ. یہی ہے. مجھے یاد آیا، میں نے کل بچوں سے کہا تھا، مجھ سے بڑے بھائی تھے، اللہ ان کے مغفرت فرماوے، انتقال ہو گیا. ہم دونوں بھائی رمضان میں مقابلہ کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے، دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوتا تھا. تو یہ اعمال کے اعتبار سے ترقی، ایمان میں، اللہ کے تعلق میں، حضور کی محبت میں، سنتوں کی پابندی میں، اور خواہشات پر پورا پابند. نظریں، خیال، کان، بولنا، سننا، جو چیز شریعت سنت کے خلاف، جو اللہ رسول کو ناپسند، اس سے پوری حفاظت. تو پھر آدمی اس ایک مہینے میں کل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان پڑھ رہا تھا، اس میں تھا ہزاروں مہینوں کی آمدنی. ایک تو ہوتے ہیں نا کاروبار میں، جیسے 4 مہینے کمایا، 6 مہینے کمایا، 1 سال کمایا. یہ تو ایسا مبارک مہینہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینے کے برابر. اور پھر 30 راتیں، 19 راتیں، 29 راتیں، پھر عید کی راتیں، پھر عید کی نماز، تراویح، قرآن. آدمی تھک جاوے، اللہ نہیں تھک دے. اس لیے یہی مہینہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، پچانا ہے، اللہ سے تعلق بڑھانا ہے، قرآن سے لگاؤ پیدا کرنا ہے. نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں تو جاننے والوں سے سمجھو، جاننے والوں سے سیکھو. اور یہ اللہ کا کرم ہے
ہمارے یہاں تو اللہ نے کیسے بڑے بڑے دارالعلوم، کتنے بڑے بڑے علماء، کیسے حفاظ کرام، اور ماشاء اللہ اسی صورت میں لوگوں کو قرآن کا ایسا شوق کہ 6 پاروں کی تراویح ہوتی ہے، ایک دن میں 6 پارے، 5 دن میں 5 دن میں 5 دن میں ایک قرآن۔ اس کو کہتے ہیں اعمال کا شوق۔ جیسے دنیا کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے، یہ کپڑا بھی لے لوں، یہ جوتا بھی لے لوں، یہ بھی بنوا لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی ہے کہ یہ ایک مہینہ اعمال، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ اس کے لیے فضائل اعمال ہیں، اس لیے فضائل اعمال خود بھی وہی فضائل رمضان خاص طور پر اپنی ذات سے بھی، اپنے گھروں میں بھی، اپنے بہو بیٹیوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، ہر عمل کی قیمت۔ اور پھر قیمت تو معلوم ہے، لیکن اس عمل کو اگر شریعت کے حکم کے مطابق نہ کیا تو عمل تو ہوا لیکن نہیں ملے گا، حضور کے طریقے ہی پر ملے گا، حضور کے طریقے ہی پر ملے گا۔ کیوں بھائی بتا رہا اسٹوڈنٹ ہو؟ سمجھے بھائی؟ تو فضائل رمضان ایک ایک حرف اس کا بار بار پڑھیں، بار بار سمجھیں، اور جیسے اچھا کھانا دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، اچھی چیز جو آدمی کو پسند آتی ہے، پوری کچوری اور کباب اور کلفی اور یہ اور وہ اور بات کے منہ میں پانی، یوں کہ ایسے عمل کے فضائل سن کے منہ میں پانی آ جائے، یہ تو کروں۔ اس لیے رمضان کے بارے میں تو خاص طور پر یوں کہا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب، کہ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر جو علماء کرام کو، ہم تو عربی جانتے نہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جیسے ایک دسترخوان بچھا ہے، اس میں بہت ساری ویرائٹیاں ہیں، بھونا بھی ہے، شوربے والا بھی ہے، بغیر مرچ کا بھی ہے، کباب بھی ہے، آئس کریم بھی ہے، اور پھل بھی ہے، بہت سارا ہے۔ ایک آدمی کی طبیعت چلتی ہے، ایک آدمی کو سب سے زیادہ پسند ہے مچھلی، ایک آدمی کو پسند ہے کباب، ایک آدمی کو پسند ہے آئس کریم، تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھے گا۔ اس کو کہتے ہیں احتساب، کہ اس وقت دنیا میں پتہ نہیں کتنی اچھل کود ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں دنیا کہاں کہاں کیا اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہی ہے۔ میرا وقت قرآن پڑھنے میں، تسبیح پڑھنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، لمبے سجدے، لمبی نمازوں میں، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو یہ پسند ہے، یہ کرنا ہے اس ماہ مبارک۔ تو پچھلے رمضانوں پر جو ہماری غفلت ہوئی اس پر توبہ بھی کرنی ہے، اس رمضان کے ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ ایک تو رمضان کی تیاری گھروں میں ہوتی ہے، سامان اور یہ اور وہ بھی ضروری ہے، ہم تو انسان ہیں، لیکن اصل تیاری روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ ہو، موقع دیکھ کر جب بھی موقع ملے 2 رکعت، اے اللہ پچھلا رمضان سے اللہ آپ سے کرا دیجیے، اے اللہ روزے، اے اللہ تراویح، اے اللہ قرآن، اے اللہ آپ راضی ہو، ہے نا؟ تو پھر مانگیں گے تو اللہ پاک اس رمضان میں ان نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور پھر چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور جو کچھ لائے وہ سارا امت کے ایک ایک بچے کو دے کر گئے، اب امت کے ذمے ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اسی لیے یہ ہمارا مقامی کام ہے۔ باہر کی جماعتیں ہیں 4 مہینے چلے، اور ملکوں میں مردوں کی، عورتوں کی، علماء کی، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جو حرکت ہے۔ اس لیے دوستو اس کو بہت بہت اہتمام سے کرنا ہے، کریں گے۔ اب ایک میری درخواست ہے، اس پورے مجمع میں
جن کے 4 مہینے ابھی تک جماعت میں نہیں لگے ہیں، چلے چاہے بہت بھی ہے لیکن 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، آج یہ نیت کر کے کہ انشاءاللہ رمضان شوال ذوالقعدہ یہ 4 مہینے مجھے اللہ کے راستے میں لگانے ہیں، ایسے نیت کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ نیت کرنا ہمارے ذمہ، آگے راستے کھولنا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ارادہ کرے گا، جو کوشش کرے گا اس کا ہاتھ میں پکڑوں گا، اس کا آگے بڑھاؤں گا۔ کھڑا ہو جاؤ۔ نہیں ارے صورت ہے، معمولی بات نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ بتاؤ بھائی، اللہ سب کے لیے آسان فرمائے۔ کیا نام ان کا؟ جعفر بھائی اور کھڑے ہو جائیں سر، ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں یہ کہتا ہوں 4 مہینے انشاءاللہ رمضان کے اور یہ شوال ذوالقعدہ لگانے ہیں، اس کی نیت تو کر لو اور کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ مالک جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ ایسی نیت کر کے تو کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے رہے ساتھی، یہاں جو کھڑے ہوئے کھڑے رہے، پیچھے بھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے اور بھی ساتھی نیت تو کرو، نیت تو کرو، اللہ بہت بڑے ہیں۔ جو اللہ اس گھر میں لایا ہے، ہم خود آئے ہیں۔ اللہ نے تو حضور سے بھی فرمایا تھا، پیارے نبی وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھی اور دشمنوں کی آنکھوں میں گئی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ ہم نہیں آئے ہیں، اللہ لائے ہیں، اللہ ہی ہم کو چلائیں گے۔ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، نیت کر کے، پھر انشاءاللہ ساتھی ترتیب بنائیں گے۔ اور کھڑے ہو جائیں سر، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ ارادے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ظاہر کرنا ہے جی۔ اوپر بھی ماشاءاللہ تشکیلیں چل رہی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی اور بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت والوں سے بہت امیدیں ہیں، اللہ تمہیں بہت ترقی نصیب فرمائے۔ صرف نیت تو کر لو، شہنشاہ کا دربار ہے، رمضان جیسا مہمان آ رہا ہے، وہ بھی خوش ہوگا کہ ہماری وجہ سے انہوں نے یہ بنایا۔ جیسے مہمان کو خوشی ہوتی ہے نا کھانے کی، یہ چیز بھی بنائی، یہ چیز بھی بنائی، ایسے یہ مجمع جب نیت کر کے کھڑا ہوگا تو رمضان تو پہلے ہی گواہی دے دے گا کہ انہوں نے تو ہماری مہمانی شاندار۔ بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اور بھائی ماشاءاللہ، اور بھی ارادہ کریں ساتھی، کتنے بجے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 8:30 ابھی 1 گھنٹہ۔ ہاں بھائی، میں نے کہا نا فضائل رمضان کئی مرتبہ سنے بھی ہوں گے، پر نہیں اس کو پڑھ کے پھر جب جیسے یہ کوئی چیز کھا رہے ہیں مزہ آتا ہے نا، روزہ رکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اس کے عمل کرنے میں، اس پر جو اللہ دینے والے ہیں اس میں چٹھارے لیتے رہے۔ کھڑے ہو جاؤ نیت کر کے، نا امید مت کرو، مجھے آپ لوگوں سے بڑی امید ہے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑے ہو بہت جائیں۔ بڑے ہیں، انشاءاللہ اپنی مسجد وال جماعتیں اس کے ساتھی آپس میں آئیں گے، ملاقاتیں کریں گے۔ دعائیں لے لو بھائی، دعائیں لے لو، ماشاءاللہ بار بار کہی جا رہی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے آسان فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ ساتھی، انشاءاللہ اللہ بہت نوازے گا، مبارک گھڑیاں ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم تمام کے لیے آسان فرمائے۔ بہت سارے ساتھی اس میں ایسے ہیں۔ ایک کام کرو، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ پاک قبول فرماوے، اپنی مسجد وال اور اپنے حلقے وال ساتھی بیٹھ جاؤ،
اور کوشش کر لو. بندے کے ذمے تو کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، سب کو قبول فرمائے. ہلکے بنتے ہیں اپنی اپنی مسجد کے ساتھی اور اپنے حلقے کے اعتبار سے، جیسے حضرت مولانا نے کہا، حلقے بنا لیں ساتھی، اور اس کے اندر میں جو ارادے ہو وہ یہاں پر پیش جلدی کریں، سے ہلکے بنا لو. ایک دوسرے کو سمجھائیں. حاضری بھی لے اپنے مسجد میں سے کتنے ساتھی آئے، اور سمجھا بجھا کر انشاءاللہ ارادے کروا دیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے آسان فرمائے. سارے حلقے والے تشریف رکھیں یہاں، اور اسٹوڈنٹس حضرات ہمارے اپنے حلقے کے اندر میں جائیں گے. اس کے علاوہ سارے ساتھی انشاءاللہ اپنے حلقے کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. بھائی ایک بات اور، سارا مجمع سن لے. آپ لوگوں سے بہت خوشامد کے ساتھ رمضان کی مبارک دعاؤں میں ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھنا. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے. چلو جی حلقے لگانے. جو جماعتیں آئی ہیں وہ بھی اپنا حلقہ لگا. سون گڑھ کی جماعت ہے،